کے اوپر ہی کچھ ہسٹری لکھی جانی ہے تو ٹھیک ہے. میرا خیال ہے کہ بہت ساری لڑکیوں کو اپنے جینے کا راستہ تو ملے گا، لیکن میں سمجھتی ہوں کہ ایک انڈیویجل ہونے کے ناطے مجھے اپنی زندگی پورے طریقے سے جینے کا حق ہے. میں ایک آرٹسٹ ہوں اور میں پاکستان میں ہی کام کرتی رہی. کیا آپ سب لوگ واقعی نہیں ہے کہ میں پاکستان کی فلموں میں کام کرتی رہی؟ وہاں پہ میں نے وہاں فیشن شوٹ کیے. میرا پاکستان کا کام جو میں آپ کام کریں اس کی کہاں سے مختلف ہے؟ کہیں سے بھی مختلف نہیں. صرف اب میں کیونکہ انٹرنیشنل پلیٹ فارم پہ کام کر رہی ہوں کیا یہ اس چیز کا غصہ ہے؟ بہرحال بہت ساری چیزیں جائز نہیں ہیں اور میں سمجھتی ہوں کہ اگر کسی کا دل دکھا ہے تو اس کا دل دکھا ہے تو اس کے لیے یقیناً میں مستقبل میں اس طرح کی چیزیں کرنے پہ یقین نہیں رکھتی ہوں کہ میں اپنے فینس کا دل دکھاؤں. مگر اگر یہ کوئی سلوشن نہیں ہے، مگر یہ کوئی طریقہ نہیں ہے. ایک اسلامی کا یہ بتا دیں کہ اس کے بارے میں پتا کب چلا؟ جی مجھے 4 دن پہلے پتا چلا اور پہلے میں کسی ویریفیکیشن کرنا چاہتی تھی. میں جاننا چاہتی تھی کہ یہ لیٹر صحیح سورسز کیا ہے اور یہ اس میں کتنی حقیقت ہے، کتنی سچائی. بہرحال پوری حقیقت جاننے کے بعد جو میرے سورسز ہیں ان سے مجھے پتا چلا ہے کہ یہ ٹھیک سورس سے ہی آیا ہے خط. لیکن بہرحال میں اس نام کی ایک مسلمان عورت ہونے کے ناطے میں کہوں گی کہ یہ بہت اس وقت بہت افسوس کی بات ہے کہ ایک عورت کو تھریٹ کیا جا رہا ہے. بہت ہی افسوس کی بات ہے اور بہت کی بات ہے. ابینا آپ نے جس طرح کہا کہ آپ ایک فنکار ہیں، فنکار کا کام ہے جو ہے اپنے فن کا مظاہرہ کرنا. اس کے ساتھ ساتھ آپ نے یہ بھی کہا کہ اصلاح کی گنجائش جو ہے وہ ہر بات پر ہر جگہ ہوتی ہے. کچھ بتائیں گے خط میں جو ہے وہ کہا کیا گیا ہے، کس طرح دھمکی دی گئی؟ دکھ اس بات کا ہے کہ خط میں کوئی بھی بات مینشن نہیں کی گئی ہے کہ میری کس بات سے کس کو تکلیف پہنچی ہے. خط میں صرف اتنا مینشن کیا گیا ہے کہ وہ مجھے بہت جلد سزا دیں گے اور ایک ایگزامپلری پنشمنٹ دیں گے. اس طرح کی کچھ تفصیل ہے اس خط میں. لیکن مجھے پوچھنا یہ ہے کہ آخر کون سی ایسی چیز ہے جس سے آپ مجھے واجب السزا ٹھہرا رہے ہیں، مجھے واجب القتل ٹھہرا رہے ہیں یا مجھے واجب السزا آپ اس طرح سے ٹھہرا رہے ہیں یا مجھے ایگزامپلری پنشمنٹ دیں گی؟ میں بھی اس بات کا جواب جاننا چاہتی ہوں کہ آخر وہ کون سی غلطی ہے جس سے آپ ایسا کہہ رہے ہیں. اچھا بینا، ہم کوشش کریں کہ کسی حکومتی نمائندے سے ہمارا رابطہ ہو سکے اور ہم اس سے بات کر سکیں. اس ساری صورتحال میں سیکورٹی کی کس حد تک آپ کو ضرورت ہے؟ آپ کی جانب سے کیا اپیل کی جائے گی؟ آپ چاہتی ہیں کہ آپ کی فیملی کو سیکورٹی فراہم کی جائے یہاں پر؟ جی بالکل. اگر خدا نخواستہ میری فیملی کو یا مجھے کہیں پہ بھی کوئی تکلیف ہوتی ہے یا کہیں پہ بھی کچھ ہوتا ہے، میں ایک پاکستانی ہوں اور میں پاکستان میں رہتی رہی ہوں اور میں پاکستانی ہوں. آج بھی میرے پاس پاسپورٹ پاکستان کا ہے. اگر مجھے کچھ بھی ہوتا ہے تو پوری کی پوری ذمہ داری یقیناً میری گورنمنٹ کی ہوگی. میری گورنمنٹ کا حق ہے، پاکستانی ہونے کے ناطے ان کا ایک فرض ہے کہ وہ ہر پاکستانی کو سیکورٹی فراہم کریں. اور ان کو یہ میں ان کے نالج میں لے کر کے آئی ہوں. میں نے اس لیٹر کو پبلک کیا ہے، میں نے ایک چینل کو دیا ہے، آپ کو دیا ہے. ایکسپریس کے تھرو یہ خط پوری گورنمنٹ تک پہنچ جائے گا. یقیناً میں جانتی ہوں کہ گورنمنٹ کے تمام آفیسر سے دیکھ رہے ہوں گے اور میری سیکورٹی کی ذمہ داری میری گورنمنٹ کی ہے. ان کو مجھے سیکورٹی دینا ہی پڑے. اچھا بینا، آپ پرسنلی کیا سمجھتی ہیں؟ جاتے جاتے یہ بتائیے گا کہ آخر جو ہے وہ کیا وجہ بنی کہ اس حد تک جو ہے وہ بات پہنچ چکی؟ دیکھیے کوئی بھی وجہ نہیں ہے، صرف اور صرف مس انڈرسٹینڈنگ ہے. جس طرح سے میں نے پہلے بتایا کہ میں ایک اداکارہ ہونے کے ناطے میں وہی کام کر رہی. پاکستان کی 20 اداکارائیں اس وقت کام کر رہی ہیں، لیکن کیونکہ میں انٹرنیشنل پلیٹ فارم کام کر رہی ہوں تو شاید میں بہت زیادہ ویزیبل ہوں یا پرومیننٹ ہوں، کیونکہ میں واحد پاکستانی ایکٹریس ہوں جو ایک انٹرنیشنل پلیٹ فارم پہ ہے. مگر اگر یہ خط دیا جاتا اور تمام عورتوں کو مخاطب کیا جاتا تو جسٹیفائڈ، مگر صرف بینا ملک کو کیوں ٹارگیٹ کیا جا رہا ہے؟ دیٹ از ناٹ جسٹیفائڈ ایٹ آل. نہ ہی کسی اسلام میں اور نہ ہی کسی مذہب میں اس طرح سے ایک عورت کو زد و کوب کرنے کا یا اس کو تھریٹ کرنے کا یا اس کو مارنے کی بات کو اپریشیٹ کیا جائے گا. جتنے بھی مذہبی حلقے ہیں وہ یہ بات جانتے ہیں کہ اسلام میں اس طرح کی کسی بھی بات کی کوئی گنجائش نہیں. اچھا بینا، مطابق بار آپ یہ الفاظ دہراتی رہی ہیں کہ وائے بینا ملک، کیوں بینا ملک کو ہی نشانہ بنایا جاتا ہے؟ میڈیا میں اور بھی بہت سی لڑکیاں ہیں کام بھی کرتی ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کے کیس میں ایسی کیا خاص بات ہے کہ آپ کو اس طریقے سے دھمکیاں ملنا شروع ہو گئی ہیں؟ دیکھیے میں نے جس طرح سے پہلے کہا کہ شاید یہی وجہ ہے کہ میں گلوبل انٹرنیشنل لیول کے اوپر کام کر رہی ہوں اور انٹرنیشنلی آئی ایم نون. لیکن میں سمجھتی ہوں کہ اگر ہمارے ملک میں اگر اس طرح کی کسی چیز پہ پابندی ہے، گاڈ فوربڈ، میں نے اپنے دل سے ہزاروں بات یہ پوچھی ہے اور میں نے اپنے کام کو ہزاروں بار ریوائنڈ کر کے دیکھا ہے. ایک انٹرٹینر ہونے کے ناطے، ایک ایکٹریس ہونے کے ناطے
میں نے اپنے کام میں کہیں پہ بھی کچھ ایسی چیز نہیں دیکھی ہے جس سے بات اتنی سیریس ہو سکتی ہے. لیکن اگر اس طرح کا کچھ ہے تو میرا خیال ہے چیزوں کو کانسٹیٹیوشن میں ہونا چاہیے. پھر وہ چیزیں سب لڑکیوں کے لیے کام کرنے کے لیے برابر ہونی چاہیے, نہ کہ صرف ایک انڈیویجول کو اٹیچ کیا جانا چاہیے. انڈیویجول وینا ملک کو اٹیچ کیا جانا چاہیے. دیٹس ناٹ فیئر. ٹھیک ہے, ہم نے بات کرنے کی کوشش کی وفاقی وزیر داخلہ رحمان ملک سے اور رابطہ کرنے کی کوشش کی ہے رانا ثناء اللہ صاحب سے. ان تک آپ کا موقف جو ہے وہ پہنچانے کی کوشش